کاشمیری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کاشمیری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ تو اس آنے والے نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اولیاء اکرام کی مزارات پر اگربتیاں جلائی جاتی ہے اور اس سے جو ادی نکلتی ہے اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور مذہب اسلام میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جلی چیز کو نہیں کھا سکتے، جلی چیز کا کھانا مذہب اسلام میں ناجائز ہے، تو ادی کا کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو کاشمیری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اولیاء اکرام کے در پہ جو اگربتیاں جلتی ہے اور ان سے جو ادی نکلتی ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ اور صرف آپ نے جائز ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا اولیاء اکرام کے در پہ ملنے والی ادی کی شان تو یہ ہے کہ اس کو کھانے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ ادی کا کھانا صرف جائز نہیں بلکہ ادی کا کھانا باعث شفا ہے۔ یہ آپ کے جملے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کاشمیری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ولی کے در کی ادی کھا لے گا تو اللہ اسے شفا عطا کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت مقبول احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اور میں نے ولی کے در کی ادی کی شان دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جو مجھ پہ گزری، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے ولی کی مزار پہ ملنے والی ادی کا بڑا کمال ہے۔ آپ عقیدت سے جاؤ، ادی کھاؤ، ادی لا کر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ میرے شوہر بہت بیمار ہے۔ میں نے پوچھا ان کو بیماری کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لگاتار پیشاب ہو رہا ہے، پیشاب رکتا نہیں ہے، بیٹھتے ہیں تو پیشاب ہوتا ہے، لیٹتے ہیں تو پیشاب ہوتا ہے، اور کچھ دنوں سے وہ کام پہ جانا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، ڈاکٹروں کو طبیبوں کو دکھایا، سارے علاج جو ہے بیکار گزرے۔ اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو پھر ان کی بات سننے کے بعد میں سیدھا جنت نگر قبرستان کے بیچوں بیچ میں ایک اللہ کے ولی کی مزار ہے جن کا نام حضرت راجہ شاہ ولی سرکار رحمت اللہ علیہ ہے۔ میں ان کی مزار پہ آیا اور فاتحہ وغیرہ میں نے پڑھی، اور وہاں جو ادی موجود تھی میں نے اس کو ایک کاغذ میں لپیٹا اور وہ ادی لے جا کر کے میں نے اس عورت کو دیا، اور دینے کے بعد کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اس کا شوہر پانی پیتا ہے تو پیشاب ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے ولی کی ادی ہی اس کو لے جا کر کے دیں اور وہ پانی میں ڈال کر پلائے گی تو شفا مل جائے گی۔ میں نے یہ سوچا اور اس کو دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ آپ اس کو تھوڑا سا پانی گرم کر کے اس میں ڈال کر روزانہ اپنے شوہر کو پلائیے۔ تو پھر اس کے بعد وہ خاتون بہت عقیدے سے اس ادی کو لے کر 9 گرم پانی میں ڈال کر وہ اپنے شوہر کو پلانے لگی۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، اس خاتون نے خود کہا کہ میرے شوہر کو اللہ پاک نے شفا عطا کر دی ہے اور میرے شوہر کا پیشاب بالکل رک چکا ہے، اب لگاتار پیشاب نہیں ہوتا، وہ ساری بیماری ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے ولی کے در پہ ملنے والی ادی کی شان کیا ہے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ اور ہم سنیوں کا کہنا تو یہ ہے کہ ادی تو وہ ولی کے در کی تھی، مگر شفا دینے والے ولی نہیں ہے بلکہ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے ولی کے در سے وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتے بلکہ خدا ان کو دیتا ہے، وہ ہمیں دیتے ہیں۔ ہم سنی یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، مانگو، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ اللہ سے لے کر آپ کو دیں گے، وہ خود سے نہیں دیتے، خود سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ خدا کے ہوتے ہیں، خدا ان کا ہوتا ہے، اور وہ جو کہہ دیتے ہیں خدا وہ عطا کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ درگاہوں پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، پوچھا جاتا کہ اتنا دیر یہاں بیٹھتے کیوں؟ تو کہتے کہ ویزا لگایا، ویزا لگتا نہیں ہے، ویزا لگایا ہے، ویزا لگتا نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ ویزا لگا، وہ چلے گئے باہر، اور بہت دنوں کے بعد جب لوٹ کر آئے تو اب کہنے لگے کہ نہیں، ولیوں کے مزار پہ جانا ٹھیک نہیں ہے، ولیوں کے مزار پہ جانا درست نہیں۔ نادان، جب تک تیرے پاس کچھ نہیں تھا گھنٹوں وہیں پڑا رہتا تھا اور انہی کی دعائیں لگی، تب جا کر کے تجھے کام ملا ہے۔ وہ غریبی تیری بڑی اچھی تھی جس نے تجھے ولی کے در سے جوڑ رکھا تھا، اس مالداری سے کروڑ ہاں درجہ زیادہ وہ غریبی بہتر تھی جس نے تجھے ولی کے در سے جوڑ رکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سنا
اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل جنید 2M کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری خاص دعاؤں میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کے کمنٹ باکس میں اپنا نام درج کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔